میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں ہم کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ توجہ کے ساتھ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نگاہیں نیچی رکھ کر بیان سنوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بخاری شریف کی اس حدیث کی پیروی کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ذکر اعلیٰ حضرت کروں گا۔ یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان کوشش کروں گا کہ نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کروں، تاکہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا ہو۔ اور سفر میں ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے، بالخصوص اس طرح کے ممالک یا شہروں میں جہاں پر بڑی بے پردگی ہے، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آزمائش ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت رہی تو امید ہے کہ بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نظروں کی حیا کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے سلام جو آپ نے لکھا اس میں بھی نیچی نظروں کا آپ نے ذکر کیا۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ایسا سلام ہے کہ ساری دنیا میں یہ سلام کے ڈنکے بجتے ہیں۔ اور یہ سلام لکھ کر بھی اعلیٰ حضرت کی خواہش کتنی پیاری ہے، اعلیٰ حضرت کی تمنا پر قربان جانے کا جی، مطلب آدمی قربان ہو ہی جائے یار، جی کیا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہ سلام اعلیٰ حضرت نے اتنا خوبصورت لکھا، اور تمنا کیسی اعلیٰ حضرت کی، سلام ہی میں اپنی تمنا کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تمنا یہ ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش، تمنا ہے نا، محشر میں جب ان کی آمد، یعنی میرے آقا کی جب محشر میں آمد ہو،
کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اور اس وقت کیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی یہ تمنا ہے. انشاءاللہ ساتھ ہم سب بھی ہو زمزمہ خواہ رضا جبکہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ایسی تمنا اعلیٰ حضرت کی بڑی عشق و محبت بھری ہیں اور بڑا مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی مزید محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا عشق جتنی محبت کرے گا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس عاشق سے ہمیں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہی عشق و محبت کا تقاضا بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو انہوں نے تو بتایا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں. واقعی ان کی تو اصل جو پہچان ہے نا اعلیٰ حضرت کی وہ ہے ہی عشق رسول. عشق رسول اعلیٰ حضرت کی بنیادی پہچان ہے. اب فقیہ بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ کیا نہیں ہیں، میں کیا بولوں. لیکن آپ کا جو سب سے نمایاں وصف جو دنیا پر ظاہر ہوا وہ آپ کا عشق رسول ہے. اور ایسا عشق رسول ہے کہ غلام کہتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. تبھی تو ان کا سنی مناتے ہیں یوم رضا. میرے آقا امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کی تو جتنا ذکر مبارک کیا جائے کم ہے. آج تک آپ کے شان میں رسالے، تحریرات، کلام، بیانات، تقاریر وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی میں بیٹھا تو یہ موضوع میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب ذکر رضا چھڑتا تو کچھ نہ کچھ ذہن میں مدنی پھول آتے ہی رہتے ہیں کہ یار اسی میں رات ہو جائے اور ذکر رضا جاری رہے. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، ان کے بیان میں جو جادو ہے نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نئی ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اتنا کلام لکھا اعلیٰ حضرت نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. لیکن تمنا کیسی ہے؟ لکھتے ہیں ثناء سرکار ہے وظیفہ. آقا کی ثنا کرنا یہ میرا وظیفہ ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا، کہ میں آقا کی ثنا کرتا رہوں یہ میرا وظیفہ ہو اور آقا قبول فرما لے یہ میری تمنا ہے. ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. تو اعلیٰ حضرت کی یہ کیفیت ہے. اور پھر جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی مدد، آپ کے کرم پر جو اعتماد ہے میرے اعلیٰ حضرت کو، آئے اپنے کلام کے آخر میں مقطع میں لکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو ہو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. آقا مجھے آپ کی رحمت سے یہ امید ہے، آپ کے رضا کو آپ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ آپ کا غلام ہو کر دوزخ کا قیدی نہیں بنے گا. کیسے بن سکتا ہے؟ دوزخ کا قیدی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عشق و محبت کی باتیں ہیں اور یہ آ رہی ہیں ذہن میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ میرا عنوان
اعلیٰ حضرت اور نیکی کی دعوت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ مبلغ اسلام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جس طرح نیکی کی دعوت دی اور جس طرح آپ کا جو انداز رسالوں میں نے پڑھا، تو آج انشاءاللہ آج کے اجتماع میں اعلیٰ حضرت اور نیکی کی دعوت اور پھر جو نیکی کی دعوت کے متعلق اس میں جو مدنی پھول ہیں انشاءاللہ تعالی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی نیکی کی دعوت کا بڑا منفرد واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علامہ مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ الکوی کا بیان ہے کہ اذان ظہر ہو چکی تھی، صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی جو انہوں نے خزانہ العرفان ترجمہ میں عطا فرمایا ہے، اور حضرت مولانا رحم الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں ایک آریہ یعنی غیر مسلم آیا اور کہنے لگا اگر میرے چند سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو میں اور میری بیوی بچے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اب نامعلوم اس کے جوابات میں کتنا وقت لگتا، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ عز وجل تمہارے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگا ایک سوال تو یہی ہے کہ آپ کے دین میں عبادت کے 5 وقت کیوں مقرر ہیں؟ پرمیشر یعنی عرب تعالیٰ جو ان کی اپنی جو زبان تھی جو غیر مسلم تھا، پرمیشر کی عبادت جتنی بھی کی جائے اچھی ہے۔ اس پر صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اعتراض تو خود تمہارے اوپر بھی وارد ہوتا ہے۔ پھر مولانا رحم الہی نے فرمایا تمہارے مذہب کی کتاب ستیارک پرکاش میرے مکان پر موجود ہے، ابھی منگوا کر دکھا سکتا ہوں۔ الغرض طے پایا کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، اتنی دیر میں کتاب بھی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ عز وجل اس غیر مسلم کے دل سے کفر و گمراہ کی گندگی بھی دور کی جائے گی۔ چنانچہ تینوں بزرگ حکم الہی بجا لانے کے لیے مسجد تشریف لے گئے اور وہ غیر مسلم باہر گیٹ کے قریب بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا سوال، اگر قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے تو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، ایک دم کیوں نہ آیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اسے یک بار کی یعنی ایک ساتھ 1 شاٹ اتارنے پر قادر تھا۔ دوسرا سوال، بقول تمہارے آپ کے نبی کو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے تو پھر دنیا میں واپس کیوں بھیج دیے گئے؟ تیسرا سوال، عبادت 5 وقت کے متعلق ستیارت پرکاش کی عبارت دیکھنا مشروط ہوئی، وہ جو پہلا سوال اس نے پہلے سے کیا تھا۔ اب اس کے یہ سوال سن کر مبلغ اسلام میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا میں تمہارے سوالوں کے جوابات ابھی دیتا ہوں، مگر تم نے جو وعدہ کیا اس پر قائم رہنا۔ کہا ہاں، میں پھر کہتا ہوں
کہ اگر آپ نے میرے سوالات کے جواب معقول انداز میں دے دیے تو میں اپنی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جس انداز سے نیکی کی دعوت پیش کی، اب ذرا وہ انداز اور وہ کلمات دل کے کانوں سے سنیے۔ فرماتے تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شے عین، یعنی وہ جو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ پورا قرآن کیوں نہ نازل کر دیا، اب اس کا جواب کتنا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شے عین ضرورت کے وقت، جب انسان کو اس کی ضرورت ہو، اسی وقت دستیاب ہو جائے نا، اویلیبل ہو جائے، تو دل میں اس کی وقت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی وقت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کلام پاک کو بتدریج، یعنی درجہ با درجہ، گریجولی نازل کیا گیا۔ انسان بچے کی صورت میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، پھر بوڑھا پیدا کیوں نہ کیا۔ انسان کھیتی کرتا ہے، پہلے پودا نکلتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس میں بالی آتی ہے، اس کے بعد دانہ برآمد ہوتا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی ایک دم غلہ پیدا کر دے، پھر ایسا کیوں نہ کرتا۔ اپنے پہلے سوال کا مطمئن کن، یعنی بالکل سیٹسفائی جواب سن کر وہ غیر مسلم خاموش ہو گیا۔ پہلا جواب مدینہ مدینہ تھا۔ پھر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مبلغ اسلام کی نیکی کی دعوت کا انداز اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اس کی دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر کتاب ستیارتھ پرکاش آ گئی، جس کے تیسرے باب، یعنی اس کے جو تعلیم 15ویں ہیڈنگ میں یہ عبارت موجود تھی کہ اگنی ہوتر یعنی پوجا صبح و شام 2 ہی وقت کرے۔ اسی طرح چوتھے باب خانہ داری ہیڈنگ نمبر 63 میں یہ عبارت موجود تھی کہ سندھیا یعنی ہندوؤں کی صبح و شام کی جو عبادت ہوتی ہے 2 ہی وقت کرنا چاہیے۔ یہ عبارت سن کر اور دیکھ کر اس سے دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا تھا کہ یہاں بھی تو عبادت متعین کی گئی ہے، تو ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب کریم ہے ہمارا، اس نے 5 وقت کی ہم پر نماز رکھی ہے، 5 وقت کی عبادت رکھی ہے۔ اس طرح اب وہ مزید دین اور اسلام کے قریب آیا۔ اب اعلی حضرت امام اہل سنت عشق و محبت بھرا جواب تیسرا معراج نبی والا عطا فرما رہے ہیں، اور کس انداز سے نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے۔ فرماتے ہیں معراج والے سوال کے جواب کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کا انتظام کے لیے ایک نائب مقرر کرتا ہے، وہ صوبہ دار یا نائب بادشاہ کے حسب منشا خدمات انجام دیتا ہے۔ بادشاہ اس کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر اپنے پاس بلاتا ہے اور انعام اور خلت فاخرہ عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو انعام، اکرام، گفٹ اور بہت ساری مطلب کہ اسے چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ عطا فرمایا جاتا ہے، نہ یہ کہ اسے بلا کر معطل کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ یہی رہ جاؤ اور اپنے پاس روک لیتا ہے۔ یہ دل نشین کلام سن کر وہ غیر مسلم بے ساختہ پکار اٹھا، آپ نے مجھے خوب مطمئن کر دیا، مجھے میرے سب سوالوں کا جواب مل گیا، میں ابھی اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں اور ہم سب اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت دینے کا انداز کتنا خوبصورت، کتنا مدلل، یعنی دلائل کے ساتھ وتھ ایویڈنس، اور کتنا پولائٹلی، نرمی، شفقت، پیار، محبت، صبر، تحمل، یعنی ٹالرنس، بردباری، یہ سب چیزیں مبلغ کے لیے بہت امپورٹنس ہوتی ہیں۔
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز آیا ہے، کتنا خوبصورت انداز تھا، کتنی شیریں کلامی، میٹھی کلامی، سویٹ ورڈنگ، سویٹ ورڈنگ اعلیٰ حضرت کی میٹھے میٹھے منہ سے نکلی اور تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور وہ گھائل ہو گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ انداز مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں، اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کے گیت گانے والوں، ڈنکا بجانے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت وہی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام و آج تک جو قرآن و حدیث کی تعلیمات آتی رہیں، اعلیٰ حضرت نے اسے اپنے خوبصورت دل نشین انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تک وہی باتیں، وہی مسائل پہنچائے، تو اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا انداز، ظاہر ہے کہ اب جب اعلیٰ حضرت کی یاد منانے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کا عرس مبارک منانے کے لیے جب جمع ہوئے ہیں، تو جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی انفرادی کوشش دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے۔ آئیے ایک اور اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا انداز بتاتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا پرکیف سماؤ تھا، دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے، تو حامی سنت محی بدعت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف اب یہ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ سنیے، کئیوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، یہ رنگ کا مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ رنگ کا، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان عبارتوں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرد کو سونا پہننا یہ حرام ہے، صرف ایک نگ یعنی ایک پتھر، only one stone کی چاندی کی انگوٹھی، سلور رنگ with one stone، جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے۔ جینٹس کو صرف only one ring with one stone الاؤ، وہ بھی سلور کی، وہ بھی 4.5 ماشے، 4.5 ماشے، یہ ایک ویٹ ہے جو ایک جویلری لینگویج کے اندر ہے، اس کو آپ کسی بھی جویلر سے جا کر آپ اس کی ویریفیکیشن لے لیجئے اور اس کی پروپر اسمت کے کیا مطلب اس کا ویٹ بنتا ہے اس کی وضاحت دے لیجئے گا۔ 4.5 ماشے سے کم کی ہو، صرف ایسی ہی ایک رنگ کی اجازت ہے مرد کو، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اگر کسی نے پہنی ہے ایک سے زیادہ یا اس سے زیادہ وزنی ہے یا ایک انگوٹھی کے اندر ایک سے زیادہ پتھر لگے ہیں یا بغیر پتھر کی ہے، پلیز ناؤ ریموو اٹ، اپنی انگلی سے اتار دیجئے اینڈ ریپینٹ کوئکلی، فوراً توبہ کر لیجئے، یہ اتار دیجئے، کسی کا انتظار مت کیجئے، کسی کے کہنے کا انتظار مت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خوف خدا رکھتے ہوئے اتار دیجئے۔ اگر ایسی رنگ پہنی ہے جو میں نے بیان کی وہ اتار دیجئے، اگر بریسلیٹ یا میٹل کا، چاندی کا کسی کا کڑا پہنا ہوا ہے پلیز وہ اتار دیجئے، اگر آپ نے چین پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی اتار دیجئے، انشاءاللہ جنت میں پہنیں گے سونا یار۔ تو جو کوئی سونے، تانبے یا پیتل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ایک عالم میں باعمل کے اس کلام نے
ان صاحب کے دل پر جو روحانی اثر کیا ہوگا اسے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بربد نیکی کی دعوت کا انداز دیکھیے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر یہ ظن غالب ہو 51% یہ ظن غالب ہوگا 50-50 ہاف ہاف اینڈ 51% دیٹ مینس غالب, یہ پرسنٹیج بڑھ گئی. ظن غالب ہونے کی صورت میں یعنی کہ یہ آپ شیور ہو کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا اور گناہ چھوڑ دے گا, اب اسے سمجھانا واجب ہے. نیکی کی دعوت دینا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اب نیکی دعوت نہ دینے والا گناہ گار ہوگا. ایسے کئی مواقع مبلغین کو اور ہم سب کو آتے رہتے ہوں گے, لیکن ہم غفلت کرتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غفلت کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوں. تو نیکی کی دعوت اعلیٰ حضرت کا یہ انداز آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ایسی ناجائز و حرام انگوٹھی پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور مسئلے کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی. تو انشاءاللہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور نیکی کی دعوت کا واقعہ, حاجی خدا بخش صاحب بھی ان سعادت مندوں میں سے تھے جو میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے. کیا نصیب والے لوگ تھے جنہیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ملتی تھی. آئے ہائے. آپ کا بیان ہے کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک مرید حاضر خدمت تھا جس کی داڑھی حد شرع یعنی ایک مٹھی سے کم تھی. وہ اپنے پیر و مرشد سے کوئی وظیفہ لینا چاہتا تھا. جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس مرید پر انفرادی کوشش کرتے اسے نیکی کی دعوت کس طرح پیش کی. ارشاد فرمائے جس وقت تمہاری داڑھی شرع کے مطابق ہو جائے نا اس وقت میں وظیفہ بتا دوں گا. بس یہ سن کر اس نے ایک بزرگ کا خط دیا, سفارشی مکتوب, سفارشی لیٹر, جس میں سفارش کی گئی تھی کہ اسے وظیفہ عطا فرما دیجئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جب تک تم داڑھی حد شرع تک نہ بڑھاؤ گے اس وقت تک کسی کی بھی سفارش تمہارے حق میں قبول نہ کروں گا, نہ ہی تمہیں کوئی وظیفہ بتاؤں گا. جب داڑھی حد شرع تک کے مطابق ہو جائے گی تو میں خود ہی بتا دوں گا, کسی کی سفارش کی ضرورت بھی نہ پڑے گی. حد شرع کیا ہوتی ہے؟ ایک مٹھی داڑھی, ایک مٹھی داڑھی جس کو آپ یوں نیچے سے پکڑیں گے نا, تھوڑی کے نیچے ہاتھ لے جا کر اس کو جب پکڑیں گے تو یہ ایک مٹھی داڑھی ہو جائے گی. تھوڑی کے نیچے, تھوڑی کے اوپر لے کر نہیں, پھر آپ یوں پکڑو گے تو پھر تو یہ اتنی سی رہ جائے گی. بالکل یہ اس کو پکڑے اور یوں یہ لے جائیں جیسے میں نے بھی پکڑا. اب یہ کیا, یہ نیچے یہ ایک مٹھی ہو گئی. اب اس کے نیچے جو ہے نا اسے کاٹ لیجئے کہ ایک مٹھی سے زیادہ بھی نہیں رکھیں, اس کو کینچی سے کتر لیجئے. اسی طرح یہاں بھی ایک مٹھی, یہاں بھی ایک مٹھی, تو یوں اس کو پوری ایک مٹھی داڑھی فل فسٹ بیئرڈ, فل فسٹ بیئرڈ, اور اس کو رکھنا چاہیے ایک مٹھی سے گھٹانا. کینچی سیزر جو یوز کرتے رہتے ہیں, سیٹنگ کرتے رہتے ہیں, یہ چھوڑ دے اس کو. انشاءاللہ جب یہ پوری آ جائے گی تو مدینہ مدینہ رہے گی. یہ آیا نہ آئے داڑھی ہے ہی مدینہ مدینہ. تو اللہ کرے کہ آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس نیکی کی دعوت سننے والوں, اگر آپ کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں ہے نا تو داڑھی رکھ لو یار, ایک مٹھی پوری داڑھی. اللہ کرے کہ ہم رکھ لیں داڑھی, کیونکہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی سے گھٹانا اور منڈانا دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو یہ عاشقان رسول, یہ عاشقان اعلیٰ حضرت, یہ عاشقان غوث الورا, یہ عاشقان داتا, یہ عاشقان غریب نواز, آؤ اپنے چہرے پر ایک مٹھی پوری داڑھی سجانے کی آج تو نیت کر ہی ڈالو یار, کہ میرا سر کٹتا ہے تو نام مصطفیٰ پر کل نہیں, آج نہیں, ابھی کٹ جائے, مگر اب نہ میری داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے.
نیت کر لیجئے، جس کی نیت بنتی ہے وہی نیت کرے، اور کر لے نیت کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ کر اللہ کرے ہمیں جینا نصیب ہو جائے، اور جب میں قبر میں جاؤں تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہی کا شعر یاد آ گیا، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے۔ لحد جس میں قبر یہ اصل لحد ہوتی تھی، اب اس کے احکام الگ ہیں، اور اس کے احکام پڑھنے تو میرے امیل سنت کا رسالہ پڑھے مدنی وصیت نامہ، اس میں لحد کی پوری وضاحت لکھی ہے۔ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا عجب کہ قبر میں ایک مٹھی داڑھی کا ایک ایک بال ہماری قبر کو نور 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 اور نور نور کر دے، اور جس کو قبر میں پہچاننا ہے، جس کی زیارت کروائی جائے گی، وہ میرے آقا داڑھی والے ہیں، وہ میرے آقا امامہ شریف والے ہیں۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار بھی اعلیٰ حضرت کے، آج میں رضا ہی رضا ہے، بس توجہ مل جائے۔ اعلیٰ حضرت توجہ فرمائے، اعلیٰ حضرت توجہ فرمائے۔ آئیے ایک اور اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا واقعہ سناتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ دعوت کو سنیے، انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انگوٹھی کا مسئلہ حل ہوا، داڑھی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ امید حل ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور بڑا عالمگیر مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے دامن میں چھپ کر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پیلی بھیت کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے، تو ایک روز حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ پیلی بھیت کے مشہور بزرگ شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ شاہ صاحب بے حجابانہ، بغیر کسی پردے کے، یعنی درمیان میں کوئی پردہ لٹکائے بغیر عورتوں کو بیعت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی غیرت ایمانی نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا، آئے ہائے کمال ہے، دیکھا اعلیٰ حضرت کی غیرت ایمانی نے وہاں رکنا گوارا نہ کیا، اور آپ ان سے ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے۔ دوسرا کوئی ہوتا تو بگڑ جاتا، لیکن حضرت شاہ جی میاں کا کمال بے نفسی اور حق پسندی اس طرح جلوہ گر ہوا کہ شام کو دیکھیں، یہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے کتنا سکھایا ہے کہ آپ چلے گئے لیکن وہ بھی ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ بڑی شخصیت تھی لیکن ناراض نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا کہ شام کو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام جب بریلی شریف جانے لگے تو شاہ جی میاں اسٹیشن تک پہنچانے آ گئے۔ اس صبح کے واقعے پر اظہار افسوس کر کے فرمایا، مولانا اب آئندہ میں عورتوں کو پس پردہ بٹھا کر بیعت لیا کروں گا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے اسے مصافحہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بے پردہ پیر کا اور مریدنی کا بھی سخت پردہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سامنے سامنے ہو جائے پیر صاحب مریدنی اجنبی مریدنی، یعنی اگر باپ ہی پیر ہے وہ بیٹی مریدنی ہے تو خیر وہ اجنبی مرد ہی نہ رہا، تو باپ ہو گیا، یا بیوی شوہر کی مریدنی بن جائے، اگر یہ چانس کم ہے اس کا، لیکن اگر میرے باپا جیسا مرید ہو تو کیا بات ہے پھر، ان کا تو میرے باپا کا تو سسرال میرے باپا کا مرید بنا ہوا ہے، اور بہت سارے میرے باپا کے جو سسرالی ہے نا
وہ بھی میرے بابا کے مرید بنے ہوئے ہیں. یعنی داماد کی محبت اور عظمت جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے دل میں بیٹھتی ہے. گھر گھر ہوتا ہے نا، لیکن مرد کلندر وہ ہے جو باہر بھی اپنا سکہ بٹھائے اور گھر میں بھی اپنا سکہ بٹھائے. اور میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. تو یہ مطلب اجنبی پیر اگر ہے تو اجنبی مریدنی سے بھی اس کا پردہ ہے. اور وہ یوں مطلب کہ پیر صاحب ہاتھ میں ہاتھ دے دیں یا مریدنی ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ سب نہیں ہو سکتا. بلکہ میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا. خدا کی قسم بیعت کرنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا. حضرت سیدتنا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. تو پتہ چلا پیر کا عورتوں سے ہاتھ چموانا تو دور رہا، صرف ان سے ہاتھ ملائے تو اس کا عذاب بھی کم خوفناک نہیں. چنانچہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. الامان والحفیظ. تو یہ تو پیر صاحب کا تھوڑا سا معاملہ میں نے بیان کیا. یہاں نارملی طور پر بھی عام مسلمان بھی غیر عورتوں سے ہاتھ تھوڑی ملا سکتا ہے. شیکن یہاں تو ایک کلچر ہے کہ لڑکی اور لڑکے یہ آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں. رشتہ دار اجنبی مرد اور عورت جمع ہوتے ہیں تو جیسے مرد آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اس طرح اجنبی مرد اور عورتیں بھی ہاتھ ملاتی ہیں، شیکن کرتے ہیں. ہاؤ آر یو، ہیلو، ہائے. ارے ہائے 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 ہو گئی، چھوڑ دو اس ہائے ہوئے کو. مسلمان ہیلو ہائے گڈ بائے ٹاٹا بائی بائی والا نہیں ہے. مسلمان تو اتنا خوبصورت کلمہ اس کی زبان پر ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم تو ایک بار سلام کرے تو وہی گڈ مارننگ ہے، وہی گڈ ایوننگ ہے، وہی گڈ آفٹرنون ہے، وہی گڈ نائٹ ہے. ہم کو وہ گڈ ہی گڈ ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو سلامتی کی دعا دی کہ اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں سلامتی سلامتی ہو. اور پھر پورا سلام ورحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس پر برکتیں بھی ہوں. اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی سلام فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کو ماننے والوں اعلیٰ حضرت نے سلام اتنا ہی لکھا ہے. وہ مغفرتہ، یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل نہیں کیا. ہمارا وہ مغفرتہ وہ جنتہ وہ غلامہ وہ سب ساری عربی مکس کر کے یہی بولنی ہے اس کو. ایسا مذاق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نارمل سا بات ہے. نیت بنائے کہ میں جس کو سلام کر رہا ہوں اس کو گویا کہ اس کی جان، اس کی مال، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو میرے ہاتھوں سلامت ہے. کتنی خوبصورت دعا یار. آپ کہاں ہیلو ہائے میں پڑ گئے بھائی. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ کون کون سلام کو عام کرے گا؟ مطلب سلام کو عام کرو، خواہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے. حدیث موجود ہے کرنا مسلمان کو ہے، مسلمانوں کو سلام کرنا ہوتا ہے. اور سلام کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم وائسام. یہ ایسا نہ کرے یار. جب سلام کرنا ہے تو صحیح کرے نا. السلام علیکم کیسے کہیں گے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. جواب کیسے دیں گے؟ وعلیکم. کیا ہوا یہ؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اب پورا سلام کرے نارمل تھوڑا سا مطلب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیسے کہیں گے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح
خوب خوب ثواب بھی ملے گا، خوب خوب برکتیں ہوں گی. ہاتھ بھی ملائیے، مصافحہ بھی کیجیے. مرد سے ہاتھ ملا نا، عورتوں اجنبی عورتوں سے ہاتھ ملا کر کیوں اپنے لیے عذاب جمع کرتے ہو؟ مرد سے ہاتھ ملائے، سلام کرے. اس کی فضیلت دیکھیے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے کو، اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. جو زیادہ ویل مینرز کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اگلے کوئی مزہ آتا ہے یار، کوئی ملا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. اگلا بولے گا یار یہ کیا ملا میرے سے. تو کرم جوشی کے ساتھ ملیں، محبت کے ساتھ ملیں، پیار کے ساتھ ملو. پھر سنیے، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مطلب سلام کو عام کریں، ہاتھ ملانا اس طرح، مطلب جس طرح میں عرض کر رہا ہوں اس طرح ہاتھ ملانے کو عام کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوب نیکیاں ملیں گی، خوب برکتیں نصیب ہوں گی، اور ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر ملے گا. الحمدللہ سلام کرنے میں بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے. میں آپ کی حرص بنانے کے لیے کہ سلام عام کرنے کی تحریک چلانی ہے، میں کہ سلام میں پہل کرنے والے پر، یعنی جو سلام میں پہل کرے گا، فرسٹ سلام کرے، سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں، اور وبرکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی. تو اب پورا سلام بھی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی مصافحہ بھی کرنا ہے، اچھی طریقے سے خیریت بھی پوچھنی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، خوب اس کی یہ رحمتیں نصیب ہوں گی، اور سلام عام ہو جائے گا. کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ سلام عام کرے گا؟ بالکل سارے اسلام میں ہاتھ اٹھائے. یہ تو نارمل سی بات ہے، روزانہ کتنوں سے ملتے ہیں، سب کو سلام کریں، سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور پہل کر لیے سلام ہے انشاءاللہ تعالی. آپ ملاقات کے لیے بھی جب آتے ہیں نا، جب میں ملتا ہوں تو بہت ہلکی آواز، سلام اتنی آواز سے کریں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو نا تو جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ بھی سن لے، اور جواب بھی اتنی آواز سے دیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو جس کو جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی سن لے. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ جو غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کا جو رواج ہے، یہ انشاءاللہ آج سے ختم، خلاص. اسلامی بہنیں بھی احتیاط کریں، وہ بھی ماحول میں بے نہ جائیں کہ آج کل کلچر ہے، کلچر کے پیچھے نہ جائیں. یہ جو بھی بے پردگی کا کلچر ہے، بے حیائی کے لباس کا کلچر ہے، اجنبی مردوں اور عورتوں کا ملنے کا جو کلچر ہے، یہ چاہے وہ مشرقی ممالک میں ہو یا مغربی ممالک، کہیں بھی ہو، ہمارا کلچر اسلامک کلچر ہے، ہمارا کوئی کلچر نہیں. مطلب ہم کسی کلچر کے پیچھے نہیں، ہمارا ایک ہی کلچر ہے، ہماری ایک ہی تہذیب، ہمارا ایک ہی انداز ہے، وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے. وہ دین ہے اور ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کا طریقہ. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طریقے پر آ جائیے، اور اپنے گھر سے بے پردگی، بے حیائی، یہ ماڈرن کے نام پر، ترقی کے نام پر، یہ اجنبی مردوں عورتوں کا ملنا، لباس ترقی کے نام پر، اور یعنی مطلب آدھا لباس کون سی ترقی ہے؟ آدھا لباس کون سی ترقی ہے؟ لباس کم ہو جانا ترقی کیا ہے؟ تو غربت ہے. آدھا لباس کس سے کہہ دیا آپ کو ترقی ہو گئی ہے؟ تو آدھا لباس ترقی نہیں ہے، ترقی تو پورا لباس ہے. ترقی اس دور میں تھی جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، پردہ تھا. وہ ترقی کا دور تھا کہ زکوٰۃ لینے والے مسلمانوں زکوٰۃ لے لینے کے بعد
گھومتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق مسلمان ہو کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے. زکوٰۃ لینے والا کوئی مسلمان نہیں تھا, سارے مسلمان غنی ہو گئے تھے. اکنومکلی جو سب سے خوبصورت دور ہے, ان دوروں کی میں بات کر رہا ہوں. اس دور میں پردہ تھا, حیا تھی, تقوی تھا, پرہیزگاری تھی, نمازیں تھی, عبادت تھی, روزے تھے, شرم تھی, حیا تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل تھا. یہ انداز نہیں تھا. اسلامی بہنیں باپردہ ہوتی تھی, اس وقت کی عورتیں باپردہ ہوتی تھی, مرد داڑھی والے ہوا کرتے تھے. یہ یاد رکھیے, جہاں اسلام آپ کو نظر آئے گا نا کہ یار یہاں اسلام ہے, وہاں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. یہ لکھ لیجئے, آپ نوٹ کر لیجئے. انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں میں, بین الاقوامی لیول پہ بات کر رہا ہوں, اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آپ ہر وہ جگہ جہاں اسلام آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہاں اسلام ہے, وہاں آپ کو مردوں میں داڑھی اور عورتوں کا پردہ. اور جہاں اسلام کم ہوتا جائے گا, اس کی تعلیمات کم ہوتی چلی جائیں گی, وہاں دو چیزیں کم ہو جائیں گی. مردوں کی داڑھی ختم ہو جائے گی, عورتوں کا پردہ ہٹ جائے گا. یہ دو بہت بنیادی باتیں ہیں. مردوں کا پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور اسلامی بہنوں کا باپردہ ہونا, اسلام کی بڑی بنیادی تعلیمات ہیں. کیونکہ یہ دونوں کا تعلق حیا, تقوی اور پرہیزگاری سے ہے, اور یہ بنیاد ہے ہماری. مگر ہمارے یہاں لباس اب بہت اسلامی بہنوں کا کم ہو گئے, عورتوں کے کم ہو گئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کے لباس پورے کرے, ان کو پردہ کرائیں, ان کو حیا کا درس دیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ دوزخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا, اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں, بعد میں آئیں گی. ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی, دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں, اور خود بھی بہکی ہوئی. ان کے سر بختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی, نہ ان کی خوشبو پائیں گی, اور اس کی خوشبو اتنی دوری سے پائی جاتی ہے. یہ جو خوشبو لگاتی ہیں عورتیں, ٹیلکم پاؤڈر بھی تو خوشبو والے ہوتے ہیں, پرفیوم لگا دے, پتہ نہیں, بالکل ان کو مطلب لگتا ہے سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ بے پردگی کر کے اجنبی مردوں میں گھس کر اس طرح کی ماڈرنزم کے نام پر اور ایک ماڈرن کلچر کے نام پر اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کر رہی ہیں. اور میرے اسلامی بھائی دیکھ رہے, سن رہے, اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے تیار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک, یعنی حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار ابد کرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی, قو انفسکم و اہلیکم نارا. ترجمہ کنز الایمان, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کا اب دل کے کانوں سے سنو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا موضوع لیا ہے, اور اب میں اپنے موضوع کو نیکی کی دعوت میں لا کر ہی ختم کر رہا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ تعالیٰ کو محبوب یعنی پیارے ہیں, اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں. بیان کردہ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا, اس کی تفسیر سے قبل ایک ایمان افروز حکایت سماعت فرمائیے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ پبلش, جو مکتبۃ المدینہ کی ہے, 1012 صفحات پیجز پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 یعنی دوسری جلد, صفحہ نمبر پیج نمبر 881
881 پر ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارک نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان گش کھا کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دل پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوان لا الہ الا اللہ کہو. اس نے کہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت یعنی خوشخبری عطا فرمائی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی حالت ہو جائے تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ترجمہ کنز الایمان، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے. صد الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بیان کی گئی اس کے تحت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر کے عبادت بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی کی ممانعت کر کے، یعنی نیکی کیا ان کو سمجھانا ہے کہ نیکی کرو اور بدی سے روکنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور انہیں علم دین سکھا کر، یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. کس طرح بچاؤ؟ اس طرح بچاؤ. انہیں نیکی کی دعوت دو، انہیں برائی سے منع کرو، انہیں گناہوں سے بچاؤ، انہیں عبادت بجا لا کر عبادتیں کر کر گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں علم اور ادب سکھا کر انہیں اپنی اور گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. یوکے اور یورپ میں جمع ہونے، یوکے اور یورپ میں بھی دنیا کے مختلف ممالک میں مدنی چینل کے ناظرین اور برمنگم میں جمع ہونے والے حاضرین، بڑی توجہ کی بات ہے. میں یہاں حاضر ہوا تھا تو نیکی جب میں یوں سمجھے کہ 29 نومبر آپ کے برمنگم شہری میں میری پہلی حاضری تھی. آج 29 دسمبر ہے، almost 30 days. میں ایک عجیب ماحول دیکھا کہ گھر کو ٹائم دینا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، گھر کو ٹائم دینا ہے. باب المدینہ 41 دن کے لیے آ جائیے، گھر کو ٹائم دیں. یعنی ویکینڈ میں اسپیشلی ویکینڈ میں شام کو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں گھر کو ٹائم دینا ہے. ہفتہ وار اجتماع میں گھر کو ٹائم دینا ہے. اللہ کا دورہ پر نیکی کی دعوت میں گھر کو ٹائم دینا. اکنومیکلی اور معاشی جو آپ کی مصروفیت ہے اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں. جو آپ کی کاروباری اور آپ کی جو بزنس یا آپ کی جو جاب کی جو مصروفیت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. موسٹلی اسلامک برادرز جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ گھر کو ٹائم دینا ہے. اور مجھے سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں گھر کا کلچر ہے، فیملی کلچر ہے، ہاؤس کلچر ہے، بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا یا ماحول بنا ہوا ہے. اچھا بھائی بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے، کیا ٹائم دینا ہے؟ چلو بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، چلو بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. ارے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے نا تو دو، کس طرح منع کیا ہے؟ مگر جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ویسا دو تو تمہارا گھر بھی نیکیوں بھرا ماحول پیدا کر دے گا. یہ گھر ہی ہے، یہ گھر ہی ہے کہ گھر ہی کے لوگ بازار میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر الگ لوگ رہتے ہیں، سڑکوں روڈوں پر دفتروں میں الگ لوگ رہتے ہیں. رات کو روڈیں خالی ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ کدھر گئے؟ گھر میں چلے گئے. یہی گھر میں رہنے والے لوگ صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بھر جاتی ہیں. یہی وہ گھر کے لوگ ہیں جو باہر آتے ہیں. اگر یہ گھر والوں کی اصلاح ہو گئی تو باہر تو خود بخود اصلاح ہو گئی. جب گھر کا ماحول ہی بن گیا
تو باہر آٹومیٹیکلی ماحول بن گیا. تو گھر میں ٹائم دینے والا تم گھر میں ٹائم دیتے کیا ہو؟ کیا گھر میں جا کر کیا ٹائم دینا ہے؟ ہیلو ہائے کم آن واچ فلم، واچ ڈراما، واچ میوزک، دس چینل میوزک، سنگنگ. یہ گھر والوں کو لے کر گناہ بھری تفریح گاؤں پہ جانا ہے؟ یہ گھر والوں کو صرف ٹائم دینا ہے؟ انہیں علم کی، عمل کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی باتیں کون سکھائے گا؟ قرآن کون سکھائے گا؟ حدیثیں کون سکھائے گا؟ سنتوں پر عمل کون سکھائے گا؟ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ کون کرائے گا؟ اپنے بچوں کو گناہوں سے کون بچائے گا؟ گھر میں ٹائم دینا ہے. حضرت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانوں کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ. جب مجھے یہ کہا گیا کہ گھر میں ٹائم دیتا، میں نے کہا گھر میں ٹائم دے بھائی، لیکن گھر میں ٹائم دینا کیسے ہے؟ اپنے بچوں کی امی کو سکھانا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو سکھانا کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا کیسے ہے؟ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اسلامک مینرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ ارے کم از کم یہ سیکھنے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو اجتماع میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ جاؤ، یہ سیکھنے تو مدنی قافلوں میں آ جاؤ. اگر بغیر سیکھے 1 روپیہ نہیں کما سکتے، بغیر سیکھے اتنی بڑی نیکی کی دعوت کیسے دو گے؟ سیکھنے آ جاؤ، دعوت اسلامی سکھاتی ہے. ہم تو فرد کی اصلاح پر یقین رکھتے ہیں، یہ فرد معاشرہ بنتا ہے، اور فیملی کلچر کو تو اسلامک کلچر بنانے کا ہمارا پرانا خواب ہے. فتاوی رضویہ شریف جلد 12، میرے آقا اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف کی حوالہ دے رہا ہوں، جلد 12 یعنی 24 پیج نمبر 370 سے ایک معلوماتی فتویٰ آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. غور سے سنیے. سوال: بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ اے اولاد کی نافرمانیوں کا شکار، دل کے کانوں سے سنو جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. جواب: جس فعل یعنی کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے. فور ایگزامپل، یعنی فرض پر فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کہیں جبکہ نفع کی امید ہو. ورنہ حکم قرآنی واضح ہے کہ تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہ ہم کوشش کرنی ہے. کنٹینیوسلی اسٹرگل کرنی ہے ہم کو اپنی فیملی ممبرز کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں، خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑوانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جہنم کہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ سے سہی نہیں جا سکے گی. ترمذی شریف میں حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی. بس اب وہ نہایت سیاہ یعنی کالی ہے. خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جائے گا. حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی
قدس سر نورانی نقل کرتے ہیں ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ آقا کی اس ذاتی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ آقا اس ذات والا کی قسم جس سے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے جا پہنچے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بس کرو، ہائے ہائے جبریل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل امین کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا جبرائیل، اے جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خدا میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عرض کی آقا میں کیوں نہ رہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے۔ آخر کار آواز ہے جبریل اے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، بعض انصار صحابہ کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے، فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے۔ آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کیجیے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کی کیفیت آپ نے دیکھی، اور ایک ہماری کیفیت ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا بنے گا کیا، ہم گھر والوں کی تربیت کیسے کریں، ان کو کیسے ہم جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں، ان کو بھی بچائیں۔ جنرل کوسچن مجھ سے کیا جاتا ہے، بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں، بچوں کا کیا کریں۔ اے برمنگھم کہ اس ہال میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے مدنی چینل کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں، آؤ میں تمہیں اولاد کی تربیت کے مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اگر اس انداز پر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو جو آپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی کی جو شکایت ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ میں ایک بات ضرور عرض کر دوں تاکہ آپ کے دل میں اولاد کی شفقت و محبت پیدا ہو۔ بہت ماں باپ شکایت کرتے ہیں اولاد کی، اگر آپ کہیں گے تو میں قسم کھا لوں گا، میں نے آپ کے سفر میں ہزاروں اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ایک تعداد نوجوانوں کی مجھ سے وہ ملی ہے جس نے مجھے ایک بات کہی ہے، دعا کر اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرتے۔
میری ماں بیمار ہے دعا کر دیجئے، میرا باپ بیمار ہے دعا کر دیجئے۔ میں سوچتا تھا کہ یار یہ بھی اسی ملک میں رہنے والے نوجوان ہیں، ایسا نہیں ہے، ساری اولاد نافرمان نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارا انداز بڑا ایگریسو ہوتا ہے، اولاد آپ سے محبت کر رہی ہے، اگر جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں اگر اس انداز سے اولاد کی تربیت کی گئی نا، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دنیا میں تمام ماں باپ کی میرے رب نے چاہا، اللہ نے چاہا، کم و بیش اللہ نے چاہا تو دنیا میں ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ بیان میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جو امیل سنت نے لکھ کر دیا وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اے میرے مدری چینل کے ناظرین، دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، انگلستان میں ہیں، یا چائنا میں ہیں، رشیا میں ہیں، امریکہ میں، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، میں تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی پھول دے کے جا رہا ہوں۔ اولاد کی درست تربیت اور اپنی اولاد کو مفتی و فرما بردار بنانے کی، اوبیڈینٹ بنانے کی، سنسیئر بنانے کی، یہ مدنی پھول دے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ فرماتے ہیں سب سے مقدم یہ ہے، یعنی سب سے پہلے یہ فرسٹ از دیٹ کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں۔ اب آپ دیکھتے رہیے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کی ہے یا نہیں کی۔ جن کی اولاد نکل گئی آگے، اب جن کے ہاتھ میں ہے وہ ابھی شروع کر دیں، اور جن کی آج اولاد نہیں ہے وہ نیت کر جب اولاد آئے گی تو میں یہ انداز اختیار کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرسٹ، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں۔ فار ایگزامپل، یعنی روزہ، نماز و طہارت، پاکیزگی، پیورٹی، بے و اجارہ یعنی خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین، اور دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ حاجت پڑتی ہے، ڈیلی بیسس پر جس کی ضرورت پڑتی ہے، خریدنے جا رہا ہے، بیچنے جا رہا ہے، اور کہیں جاب کرے گا تو کسی کو جاب پر رکھے گا، بزنس کرے گا تو بزنس کا شرعی طریقہ کیا ہے، جاب کا شرعی طریقہ کیا ہے، یہ سب سکھائیے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ سب اولاد کو سکھائیے۔ اور دیگر معاملات کے مسائل جو ڈیلی بیسس کے اوپر اس کو روٹین وائز آتے ہیں، اس کے مسائل اس کو سکھائیے۔ فرماتے اور ناواقفی سے خلاف شرع عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی تعلیم ہو، یعنی ان کو شرعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جو یہ غیر شرعی کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، ان معاملات کی ان کو نالج دیجیے تاکہ وہ شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ یہ ہو گئی۔ پھر فرماتے اگر دیکھیں، اتنی خوبصورت بات کی ہے میرے صدر الشریعہ نے، اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان ہے، اس کا انٹرسٹ ہے علم کی طرف، یعنی میلان ہے، انٹرسٹ ہے اس طرف، اس کا رجحان ہے، دلچسپی ہے اس کی، اور سمجھدار ہے، کیا ہے؟ سمجھدار، انٹیلیجنٹ، تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے؟ اس کو عالم بنا دیجیے، اس کو عالم بنا دیجیے۔ یہ میرا بیٹا، مجھے اللہ نے جو میرا بیٹا عطا کیا، یہ بہت سمجھدار ہے، اور مطلب پڑھنے کا بھی اس کی سوچ ہے، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو انجینئر بناؤں گا، میں یہ MBA کرے گا، MBA، ہاں یہ پائلٹ بنے گا، پائلٹ، جہاز اڑائے گا، ہاں آپ کو نہیں لے کے جائے گا، خود ہی اڑائے گا، یہ یوں کرے گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، انٹیلیجنٹ ہے، بہت سمجھدار ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کیسا پڑھتا ہے، یہ کیلکولیشن کیسی ہے اس کی، اسپیکنگ پاور کیسا ہے اس کے پاس، اتنا انٹیلیجنٹ سمجھدار بچہ اٹھا کر دنیا کے حوالے کر دوں گا؟ یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب، یاد نہیں رہتا اس کو، دم کر دو اس کو، تنگ بہت کرتا ہے، ستاتا بہت ہے۔ ایک کام کرے مولانا صاحب، اس کو میں وقف کر دوں، وقف، اس کو آپ پالو، اس کو آپ پالو، جو کسی کام کا نہیں ہے، یہ میرے کام کا، اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو میں بزنس مین بناؤں گا، اس کو میں پیسے والا بناؤں گا۔ ارے خود تو سوچو یار، جو اولاد تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اور جو اولاد تمہاری سمجھ میں آتی ہے اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، یعنی
وہ ڈاکٹر وہ انجینئر کہ اس کو دنیا کی صرف تعلیم دینی ہے، دینی کو تعلق ہی نہیں ہے. تو میرے صدر الشریعہ بدر الطریقہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا رجحان علم کی طرف انٹرسٹ ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا ہے یار، کہ اس کو عالم بعمل عالم بنا دیجئے. سارے عاشقان اعلی حضرت نیت کر لیں، عاشقان رسول یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے گھر سے کم از کم ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا. میرا اعلی حضرت کے دادا عالم، میرا اعلی حضرت کے والد عالم، میرے اعلی حضرت عالم، میرے اعلی حضرت کی اولاد عالم. عالموں کا گھرانہ، مفتیوں کا گھرانہ، مذہبی گھرانہ تھا. یہ ہے کوئی نیت کرتا ہے یا غوث پاک ایسی نیت کہ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے نا؟ جب تک آپ کی سوچ نہیں بنے گی کیسے کریں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت نہ ہو تو تصحیح و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے. یعنی اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو درست علم و عقائد اور علم و عمل کا درس دے، اس کو سکھائے، مسائل ضروری مسائل سکھائے، پھر جو بھی جائز کام ہے اس کو لگا دو، اختیار ہے. لیکن پہلے وہ چیزیں تو کراؤ جو میرے صدر الشریعہ نے فرمائی. اچھا اب لڑکی کو الگ بیان کیا. اے بیٹی والو ذرا تم آ جاؤ. لڑکی کو بھی عقائد اور ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی اور نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری جو گھر کے کام کاج وغیرہ ہوتے ہیں اس کو خانہ داری میں اس کو سلیقے ہونے کی کوشش کریں کہ اس کو اس بات کے ایٹیکیٹس اور اس کے مینرز اور گھر چلانا کیسے، سینا پرونا، سلائی، کھانا پکانا وغیرہ، صاف صفائی ستھرائی جو گھر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی. اب اتنی اس کو تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، عقائد کی معلومات ساری سکھائیں گے تو ماں باپ کا ادب کرے گی، شوہر کا ادب کرے گی، گھر والوں کا ادب کرے گی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی. ورنہ شادی کے بعد گھر کے جھگڑے نپٹاتے پھرو گے، اور لڑ کر آ جائے گی شوہر سے، اس کی فرمائشیں نہیں ہوں گی تو شوہر سے لڑے گی، اس کی لپسٹک نہیں آئے گی تو شوہر سے لڑے گی، اس کی میچنگ صحیح نہیں ہوگی تو شوہر سے لڑے گی، اس کو ویکینڈ میں گھمانے نہیں لے جائے گا تو شوہر سے لڑے گی. ویریسی لڑکیاں ہوں گی، اور آپ بھی ڈھونڈتے بھی ویریسی ہو، ماڈرن فیشنیبل لڑکی ڈھونڈتے ہو. ارے کوئی خوف خدا والی ڈھونڈو نا، نمازی ڈھونڈو، با پردہ ڈھونڈو، کو مبلغہ ڈھونڈو، انشاءاللہ نیک عورت نیک بچہ جنے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو نیکی کی دعوت کتاب کے پیج نمبر صفحہ نمبر 576 سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آگے اولاد کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. ان کو نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات ہیں کہ آپ ان کو روکتے نہیں ہو، بچاتے نہیں ہو، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بچہ فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ٹویسٹ کر رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے، اس کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں. آپ کا جذبہ مانگتا ہوں کہ آپ کا بچہ نیک بن جائے. اوکے اب جب اولاد ستانا شروع کیا تو اس کو نیک بننے کی تمنا جاگی، لیکن جب بچہ ہی تھا تب بچاتے نا اس کو بری صحبتوں میں کیوں لے کر گئے، اس کو ایسی جگہوں پر کیوں لے کر گئے. آخر 2 4 سال 5 سال 6 سال کے بچے کو ہاتھ پکڑ کر ٹی وی کے سامنے ڈرامے فلمیں گانے باجے موسیقی کس نے سنا ہے، کس نے دکھایا؟ آپ بتاؤ یار. اب جب یہ بچہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر معاذ اللہ کفریہ سیکھ گیا، بدتمیزی سیکھ گیا، کرپشن سیکھ گیا، کرائم سیکھ گیا، ڈکیتی، چوری، شراب، جوا، منشیات، یہ سب سیکھ گیا، پھر یہ گھر سے باہر کس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ نمازی کے ساتھ ہے، عاشق رسول کے ساتھ ہے، آقا کا میلاد منانے والوں کے ساتھ ہے، 11ویں منانے والوں کے ساتھ ہے، 12ویں منانے والوں کے ساتھ ہے، خواجہ کی چھٹی منانے والوں کے ساتھ ہے، پوری ایک مٹھی داڑھی والوں کے ساتھ ہے، سر پر امامہ شریف تجانے والوں کے ساتھ ہے، مسجد کا راستہ دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، مدنی قافلے کے مسافرین کے ساتھ ہے. نہیں، آپ کا بچہ ان کے ساتھ کہاں ہے؟ ان کے ساتھ ایک دن کے لیے گیا تو آپ نے کہا مولوی بن جائے گا، مولانا بن جائے گا، تیرا فیوچر بلاسٹ ہو جائے گا. کیا بنایا فیوچر آپ نے اپنے بچے کا؟ آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے. آج اپنے بچے کا فیوچر کو آپ بول رہے ہو. آپ کے بچے کا فیوچر تو عاشق رسول کی صحبت میں تھا، مسجد میں تھا، مدرسہ جامعہ میں تھا.
آپ کے بچے کا فیوچر مدنی چینل کے سامنے ہے، گناہ بھرے چینل کے سامنے نہیں ہے. یہ آپ کے بچے کا فیوچر تھا. آپ نے خود اپنے ہاتھ اپنے بچے کا فیوچر بلاسٹ کر دیا. اور یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے. دیٹ از کالڈ بلنڈر. یہ بلنڈر ہے ہمارا. اور ہماری کرنٹ جنریشن ضائع ہو رہی، اور کمنگ جنریشن کا کیا؟ بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ہمارے نوجوانوں کو قرآن کھولنا نہیں آتا، اور اب آنے والوں کو پتہ نہیں، یہ بھی پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب قرآن مجید ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا. نیکی کی دعوت عام کیجئے. برمنگھم میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، UK اور یورپ کے اندر موجود اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ نے مدنی چینل پر اجتماع دیکھے، ہزاروں کی تعداد. آج آپ کے سامنے یہ تعداد ہے. یہ ہال جو اپنی تاریخ کا ایک ہال کہلاتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے UK کے اندر، برمنگھم کے اندر. یہ ہال بھرا نہیں ہے، لوگ کھڑے ہیں کونوں کے اندر. آخر یہ جذبہ ہے. میں آپ کے سامنے کنکلوژن دے رہا ہوں کہ اس طبقے میں، اس عاشقان رسول میں علم دین سیکھنے کی طلب ہے. یہ دیا جل رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ روشنی کم ہے، تیل ڈالنے کی ضرورت ہے. نیکی کی دعوت کا تیل ڈالو، روشنی بڑھ جائے گی. آپ نیکی کی دعوت عام کیجئے. یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں ہے تو یہ رات کے 10:30 بجے پورے 11 بجے یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یورپ دیکھ کر آیا ہوں. یقین مانیے یورپ اتنی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہے جس کی حد نہیں. یورپ اتنا کراؤڈ ہے، اتنے عاشقان رسول ہیں، گرتے پڑتے دکھی پریشان ہیں. ہمیں مدنی قافلے وہاں بھیجنے. آپ کے مدنی قافلے چاہیے. نیکی کی دعوت دیں. میں آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا موضوع لے کر آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت کے لیے تیار کروں. اب وقت نکالیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آپ دیکھیے 1981 میں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے کام کا آغاز کیا. آج 2013 ہے. دنیا میں کہاں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ بڑے بڑے اجتماع دعوت اسلامی کر رہی ہے. مدنی مراکز، جامعہ، اسکولنگ سسٹم اور یونیورسٹی کھولنے جا رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ کے مدنی منع، مدنی منیاں، اسلامی بہنیں، طالبہ طالبات، درس نظامی وغیرہ سب ملا کر مور اور لیس 100,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے پاس. 1 لاکھ کے زیادہ مدنی منع، مدنی منیا. جامعۃ المدینہ میں 12-15 ہزار، مدرسۃ المدینہ میں مور اور لیس 90,000 کے آس پاس پڑھ رہے ہیں. یہ آئے نا، اسکولیں کھلی ہیں. اسلامک اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی لے کر آئی. یعنی ایجوکیشن کے ذریعے جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی دور کریں گے، جو میڈیا کے ذریعے خرابی ہو رہی ہے اس کو بھی دور کریں گے. آپ مدنی چینل چلائیے، مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل کو عام کیجیے اور مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. میٹھے اسلامی بھائیو، پلیز 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 میری مدنی التجا، ہمت کیجیے. ہر ماہ 3 دن تو لازمی مدنی قافلے میں سفر کریں. ہر ماہ 3 دن، ایوری 30 days 3 days مدنی قافلہ. اینی ہاؤ آپ سفر کیجئے. یہ نہ دیکھیں چھٹی ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. یہ حالت ہے ہماری. مدرسۃ المدینہ بالغان کھلیں گے، یہ بالغ اسلامی بھائی قرآن پڑھیں گے. مسجد درس ہوگا تو ان کو علم دین سیکھنے کو ملے گا. ہفتہ وار اجتماع کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ ویکلی ٹیوننگ ہوتی رہے گی. مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، فل اوور ہولنگ ہو جائے گی، پورا میڈیکل چیک اپ ہو جائے گا، آپ کی جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہوں گی. اتنی برکتیں نصیب ہوں گی. آپ مدنی انعامات پر عمل کی نیت کیجئے. یہاں مکتبۃ المدینہ کا بستہ موجود ہے. نیکی کی دعوت کتاب جس سے میں نے بیان کیا ہے یہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بھی مکتبۃ المدینہ سے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب لیں، غیبت کی تباہ کاریہ کتاب لیں، مکتبے سے جا کر بالکل خریداری کریں، ہدیت حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، اس کو لنگر کریں. تعویذات عطاریہ کا بستہ موجود ہوگا امید ہے. آپ کے جو بھی غم و دکھ و پریشانیاں ہیں بغیر پیسے کے، یعنی کوئی فیس نہیں لیجیے، دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو تعویذات اور اوراد و وظائف مفت دیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہ الحمدللہ ہے. آپ
مدنی بہاروں کے فارم ہم یہاں رکھتے ہیں کہ آپ مختلف انداز سے، یہ مبلغین ذمہ دار جن کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ اسلامی بھائیوں کو لے جائے کہ کون کیسے مدنی ماحول میں آیا، کسی کو بیان چوٹ کر جاتا ہے، کسی کو مدنی قافلے میں چوٹ لگتی ہے اور اپنے پچھلی زندگی چھوڑ کر وہ مدنی ماحول میں آتا ہے، تو اپنی بہار لکھ کر دے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی کل رات کی بات ہے، ایک نے بڑی خوبصورت بہار لکھ کر دی مدنی چینل کی بات، کہا میرے گلے میں درد تھا اور نوبت آپریشن تک کی آ گئی، اب آپریشن سے ڈر مجھے لگ رہا تھا، کیا کروں؟ اسی دوران میں نے مدنی چینل دیکھا، امیر سنت کا مدنی مذاکرہ آ رہا تھا، مدنی مذاکرے میں امیر سنت گلے کی درد کا علاج بیان کر رہے تھے، میں نے بھی اس علاج پر عمل کیا، الحمدللہ میرا گلا صحیح ہو گیا۔ فیضان مدنی مذاکرہ میں کچھ مدنی پھول مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا ذہن جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کے حوالے سے، یعنی کہ اس پورے سفر میں ایک کنکلوژن جو میں نے پہلے عرض کی کہ پتہ ہے کہ یار شرابیں بہت پی جا رہی ہیں، بدکاری بہت ہے، منشیات ڈرگس بہت ہے، کہیں گئے تو مطلب کہ ناجائز اور خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا ہے، تو شرابیں بیچی جا رہی ہے، اور بہت سارے کاموں میں مسلمان بڑی بے باکی کے ساتھ انوالو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے تو سب ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی شکایت ہے، مگر ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے ہم پریکٹیکل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے ہمارا بیان ہوا ایتھنس میں، بیان کے بعد خوف خدا پر اور دوزخ، جنت اور یہ سارا بیان ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ملاقات میں ایک نوجوان آیا، بھرائی ہوئی آواز تھی، اور اس کی ملاقات میں جو کچھ اس سے کہا، اس کا لبے لباب یہ ہے کہ میں سور کا گوشت بیچتا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد سور کا گوشت نہیں بیچوں گا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کی اس بات سے، اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو بتا، ایک ابھی تک میں اس کے جملے کی فرحت محسوس کر رہا ہوں، میرے دل میں اتنی خوشی داخل ہوئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ کتنے شراب چھوڑنے کی نیتیں کرتے ہیں، کتنے منشیات چھوڑنے کی نیتیں کر رہے ہیں، کتنے داڑیاں رکھنے کی نیت کر رہے ہیں، کتنے امامہ باندھنے کی نیت کر رہے ہیں، کتنے کیسی کیسی نیتیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو ایک استائبہ مجھے ملے کہ صرف آپ کے کہنے پر میرا ذہن بنا، اور میں نے کئی عرصے کے بعد میں نے والد صاحب کو فون کر کے میں نے بات کی ہے، یعنی سمجھا کہ اس نے اپنے باپ کو فون کیا، یار بات تو کرو اپنے ماں باپ سے، راضی تو کرو یار، کچھ تو سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم کہتے سب ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، غلط میں غلط ہونے کی بات درست کرنے کے لیے کون کر رہا ہے؟ اور سب یہ کہ یار شیخ اپنی اپنی دیکھ، ارے چھوڑو یار، کرنے دو، ہم کو کیا؟ مطلب برائی کو ختم کرنے کے لیے بے چینی اور برائی ختم کرنے کے لیے کوشش، اور برائی کو دیکھ کر طبیعت میں تبدیلی کیسے آئے، بے چینی کہاں سے لائے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو، تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی شہر ان پر الٹ دو، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانی دیکھ کر بھی متغیر یعنی تبدیل یعنی چینج نہیں ہوا، میری نافرمانی دیکھ کر بھی وہ چینج نہیں ہوا۔ تو اب غور کیجئے کہ اس حدیث پاک کے تحت واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالح نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے پرہیز ضروری ہے، وہی دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم، نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے، سوشل ایونٹس کی وجہ سے جو پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے، عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ، عبادت وغیرہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی ذب و حالی، جو برا حال کے خاتمے
اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات اور سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم یہ معاشرتی برائی کو ختم کریں۔ اگر شرابیں پی جا رہی ہیں تو ہم نے شرابیں کو کیسے جا کر نیکی کی دعوت دی، ڈرگز کے عادیوں کو نیکی کی دعوت دی، بیٹھ کر پیار سے سمجھایا، انہیں نیکی کی دعوت دی۔ میرے مبلغین جو دعوت اسلام سے وابستہ ہے وہ ٹائم نہیں دیتے، وہ غور کریں یار، ہم ٹائم دیں گے انشاءاللہ بہت جلدی تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام اور وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1 لاکھ آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں، 40,000 نیک ہیں اور 60,000 برے۔ آپ نے عرض کی یا رب بدکاروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانی اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثار نہیں آتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اب کیا ہم برا جاننے والے بھی ہیں؟ اس پر غور کر لیجیے۔ ارے یہ غور کیجئے کہ ضلع اکاڑا، یہ پاکستان کا ایک شہر ضلع ہے اکاڑا، کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، عبرت اور سبق والا واقعہ، بڑی توجہ سے سنیے۔ یہ جو ڈرگز، شراب اور نشے میں جو عادی لوگ ہیں نا، ذرا ان کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اور میرے اسلامی بھائی جو ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی سوچ میں رکھتے ہیں وہ سب غور سے سنیں کہ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دیپال پور میں ہمارے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، مگر افسوس کہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی میرے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے تھے۔ بری صحبت اور شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ہماری تعلیم اور تربیت پر کوئی توجہ نہ دی، نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکاری نہ تھا۔ آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان، فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھی نشے کی آگ میں جھونک دی۔ گھر میں لگی آگ سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ان سے چھوٹا اور مجھ سے بڑا بھائی بھی ڈرگز یعنی منشیات کا عادی ہو گیا۔ اس آگ نے اور زور پکڑا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آ ہی گیا اور مجھے بھی نشے کی عادت پڑ گئی۔ لہٰذا اب والدہ محترمہ جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشائی ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھی، ہم غم میں مزید اضافہ کا باعث بن گئے۔ آخر کار ہمارے نصیب کو یوں جاگے کہ ہمارا منجلا یعنی درمیانہ مڈل برادر، درمیانہ بھائی جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا، وہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے میکے مشکبار مدنی ماحول میں آنے جانے لگا۔ مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے کبھی کبھار ہمیں بھی انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں ہمارا دل نہیں لگتا تھا۔ مگر میرے بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور ہمیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا۔ الحمدللہ عز و جل اپنے بھائی کی انفرادی کوششوں کی برکت سے آج ہم سب بھائی جو کہ کچھ عرصے قبل نشے کے عادی تھے، توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکے۔ مجھے جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ملتا تو ہمارا کیا بنتا۔ شاید یہی ہوتا کہ ہم آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور ہمارے اپنے بھی ہمیں دھتکار رہے ہوتے، مگر الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے طفیل ہمارا ہزار رسیدہ گلزار میں پھر سے خوشیوں کی مدنی بہار آ گئی۔ اللہ عز و جل کے کروڑوں احسان کہ میں تا دم تحریر 63 دن کے مدنی تربیت کورس کر رہا ہوں، اور سب سے بڑے بھائی جان
کم و بیش 17 ماہ سے عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مسافر بنے ہوئے. دعوت اسلامی پر قیوم، دعوت اسلامی کی قیوم، دونوں جہاں میں مچ جائے دم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. نیکی کی دعوت اجتماع میں ہم لاتے نہیں ہیں، ہم اجتماع میں آتے نہیں ہیں، مدرسے میں ہم آتے نہیں ہیں، مدرسے میں ہم لاتے نہیں ہیں. آپ کی انفرادی کوشش، کسی پر شفقت، کسی کی محبت، گاڑی بھر کے لانا، اپنے ساتھ کار میں بٹھا کر لانا، کچھ نہ کچھ قافلے لا کر اجتماع بھرے، وہ مبلغین کے بیانات سنائیں، عاشقان رسول سے ملیں. اجتماع کے بعد انفرادی کوشش کریں، ہر ایک آگے بڑھ کر نئے نئے اسلامی بھائیوں سے ملے، سلام کرے، پرتپاک طریقے سے ملے، اس کو اپنائیت ملے گی کہ یار یہ کیسے اسلامی بھائی ہیں. ان کے جنازوں میں شرکت کریں مسلمانوں کے، ان کی عیادت کریں، مسجدوں میں درس و بیان کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. ہم مل کر کوشش کریں. دیکھیں پورا آپ غور کیجئے، جس کا بڑا بھائی نشے کا عادی، چھوٹا بھائی نشے کا عادی، پھر وہ بھی نشے کا عادی، وہ گھر کا حال کیا ہوگا. مگر قربان جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر پورے گھر کو گلشن میں گلشن بنا دیا، مدنی گلشن میں. آپ بھی کوشش کرو یار، آ جاؤ آ جاؤ، سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ. انشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے سے برائی ختم کر کے دم لے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مجھے پتا چلا ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہر بریلی شریف میں دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ قائم کر رہی ہے. غالباً ہمیں 50,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. اگر 50,000 پاؤنڈ ہم نے ہند والوں کو دے دیے بریلی شریف میں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا جامعہ بن جائے گا، جامعۃ المدینہ. تو میں اس کے لیے آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے. ہمارے اسلامی بھائی یہاں انہوں نے کچھ ترکیب بنائی ہوگی، ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں کہ اگر ہند والوں کو، ہند کو اتنا امیر ملک نہیں ہے، اور ویسے میرے آقا اعلیٰ حضرت کے بریلی شریف میں جامعہ بن رہا ہے، تو ہے کوئی کوشش کیجئے. میں ابھی آپ کے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا کہ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے 50,000 پاؤنڈ کی ضرورت ہے. اگر 50,000 پاؤنڈ ہم ان کو دے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ جامعۃ المدینہ کی ترکیب بن جائے گی. اگر کوئی ایک ہی مخیر اسلام میں بھی اگر کہہ دے کہ یار اعلیٰ حضرت کا عاشق کو کہہ دے کہ یار میں چھوڑو 50,000 پاؤنڈ میرے سے لے لو اور میرے آقا اعلیٰ حضرت کے شہر میں جامعہ بناؤ، یار جامعہ بھی بناؤ، زمین بھی لے لو، تعمیر بھی میں کرا دوں گا، سارا جامعہ میں اسپانسر کرتا ہوں. تو بھی مدینہ مدینہ ہماری پورا ملک اسپانسر کر دو یار. ہم کو تو 12,000 مسجدیں اور بنانی ہیں، کئی جامعہ بنانے، کئی مدرسے بنانے، آپ کے شہر آپ کے ملک میں ہم کو دارالمدینہ اسکول کھولنے، بہت کچھ کرنا ہے. آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کا وجود بھی چاہیے، اور آپ کا پیسہ بھی چاہیے. چندے سے دعوت اسلامی چلتی ہے. مگر دعوت اسلامی کو جب بھی چندہ دینا، جب بھی ڈونیشن دیں، ایک نیت ضرور کریں، ایک پکا ارادہ رکھیں. آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ دعوت اسلامی آپ کے ڈونیشن کو، چندے کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.